السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بہنوں اور بھائیوں، اصحاب الکہف کا کتا جنت میں جائے گا، اس حوالے سے اکثر باتیں سننے کو ملتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ بعض لوگوں کو اس حوالے سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو میں نے مناسب خیال کیا کہ اس حوالے سے میں اہل علم کا، جو ہمارے ہاں مذہبی سکالرز ہیں، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہمارے ہاں اکثر جو خطباء ہیں، یعنی مسجد کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے واعظ و نصیحت کرنے والے، وہ بڑے پرتپاک انداز سے، بڑے زور و شور کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جو اصحاب الکہف کا کتا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے سورۃ کہف میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کی اپنے مالکوں کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے کہ بحران کے اندر وہ کتا بھی غار میں ان کے تعاقب میں چلا گیا اور اس کے دہانے پہ بیٹھا، اس وفاداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے۔ بلکہ یہیں تک نہیں، علامہ دمیری صاحب ہیں، ان کی ایک تعریف ہے حیات الحیوان، اس کی دوسری جلد کے صفحہ 262 پر وہ رقم تراز ہے: جنت میں 3 جانوروں کے علاوہ کوئی جانور نہیں جائے گا، ایک اصحاب الکہف کا کتا، دوسرا حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا، اور تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ بعض حضرات تو اس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہونے والے دمبے کو بھی شامل کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی طرف لے جانے والے براق کے متعلق بھی خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور کچھ تو یہاں تک اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت سلمان علیہ السلام کی چیونٹی، اور بلقیس کی جو ہدہد ہے، وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بھیڑیے کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یعنی یہ ساری بے سر و پا باتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ باقی باتیں جن کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے، لیکن اصحاب الکہف کا کتا جو ہے اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے ضروری خیال کیا کہ اس موضوع کے اوپر بھی کچھ بات کروں، کیونکہ کل جمعۃ المبارک ہے اور سورۃ الکہف کا پڑھنا یہ ایک مسنون عمل بھی ہے جمعے کے دن، اور اس میں چونکہ اس کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جانوروں کے لیے نہیں بنایا، بلکہ جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے بنایا ہے، متقین کے لیے بنایا ہے، کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے کہ اس کا سامنا کرنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے ترازو کے پاس جانا ہے، وہ دنیا میں سنبھل کے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تو ان کے لیے بنایا ہے، اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جنت کو تیار کیا ہے، اس طرح جانوروں کے لیے تیار نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو جنت میں داخل کرے اور پھر خاص قسم کے جانوروں کو، بلکہ اللہ نے جنت کو اپنے خاص بندوں کے لیے کہ جو تقویٰ شعار ہیں بنایا ہے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایسے خطیبوں کو، ایسے واعظین کو کہ جو ممبر رسول کے وارث ممبروں پہ کھڑے ہو کے ایسی بے سر و پا باتیں کرتے ہیں، ان باتوں سے گریز کرنے کی توفیق دیں، اور امت کی اصلاح کی اس حوالے سے جو مستند باتیں ہیں، جو مستند واقعات ہیں، اس کو بیان کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کریں، تاکہ سادہ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ جن باتوں کی طرف ان کو اصلاً توجہ کرنی چاہیے ان کو چھوڑ کے، کہ جن کا انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے، انسان کے اصلاح سے تعلق ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت دینی ہے، ان کو چھوڑ کے وہ ایسی باتوں کے چکر میں پڑ جائیں، ایسے وسوسوں کے چکر میں پڑ جائیں۔ تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں اور قائم رکھیں۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔